نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے آج آیت الکرسی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا۔ یہ سرکار کے ایک قاری اور عالم صحابی تھے۔ ان سے سوال کیا کہ قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے بڑی آیت ہے؟ تو آپ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی کو فرمایا ابو المنظر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو قرآن کریم کی عظیم ترین سب سے بڑی آیت قرار دیا۔ ایک دوسری حدیث میں جسے ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو قرآن کریم کی آیتوں کی سردار آیت فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دارمی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے ایک ایسی آیت عطا فرمائی ہے لم یؤتھا نبی قبل، جو مجھ سے قبل کسی نبی کو ایسی کوئی آیت عطا نہیں کی گئی۔ یعنی یہ آیت کریمہ ہر اعتبار سے عظیم ترین اور اعلیٰ آیت کریمہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو چوتھائی قرآن فرمایا۔ یعنی آیت کریمہ قرآن کریم کی چوتھائی کے برابر ہے۔ ان تمام احادیث سے اس آیت کریمہ کی عظمت شان معلوم ہوتی ہے۔ اس کے اندر دینی اور روحانی فائدہ تو یقیناً ہے کہ جس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم کی عظمت، جلال، شان اور قدرت کو بے مثال انداز میں بیان کیا گیا، وہ آیت عظیم ترین قرآن کی آیت ہونے کے علاوہ اس کے اندر ہمارے لیے بھی برکتیں رکھی گئی ہیں کہ احادیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی اس کو صبح کے وقت تلاوت کر لیتا ہے اللہ کریم اس کی دن بھر کے لیے حفاظت فرماتے ہیں۔ گویا اس سے دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو آدمی اس کو رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس رات کے لیے پڑھنے والے کی جان اور مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بلکہ شعب الایمان کی حدیث میں تو یہ بھی ہے
کہ جو اسے پڑھتا ہے نہ صرف خود اس کی اور اس کے اہل خانہ بلکہ اس کے پڑوسیوں کی بھی اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے، اور ہمارا ایمانی اور روحانی دشمن شیطان ہے، وہ مختلف انداز میں ہم پر حملے کرتا ہے، اس سے بھی بچاؤ کا یہ سورہ مبارکہ بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کا مال جمع ہوا تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رات اس کی حفاظت کی ڈیوٹی سونپی۔ رات میں جاگ کر ڈیوٹی دے رہا تھا کہ ایک آیا اور اس نے تھوڑا سا وہاں سے چلو بھر دانے لیے اور چلتا جب جانے لگا تو میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تو نے چوری کی ہے، لہٰذا میں تمہیں حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں ایک ضرورت مند آدمی ہوں، لہٰذا مجھے ضرورت تھی، میں کل نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں صبح حاضر ہوا تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے سوال کیا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو آپ نے معاملہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات آئی تو پھر وہ آیا، اس نے وہاں سے کچھ دانے اٹھائے، میں نے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ اب تو میں تجھے ضرور سرکار کی بارگاہ میں صبح پیش کروں گا۔ اس نے انتہائی منت سے ماجت کی اور کہنے لگا میں ضرورت مند تھا، وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے صبح پھر مجھ سے پوچھا چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عزم بالجزم کر لیا کہ اب آئے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیسری رات آئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اب میں بالکل تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا وہی منت سماجت بھی کی اور ساتھ کہا کہ تم مجھے چھوڑو، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم اپنا لوگے تو تم شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرات صحابہ کرام نیکی کے بارے میں بڑے حریص تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں آیا کہ جس چیز کی وجہ سے انسان شیطان سے بچ جائے وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھا کرو، جو آیت الکرسی پڑھے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں صبح سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چور آیا تھا یا رسول اللہ آیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا پھر میں نے ساری بات عرض کی تو آپ نے فرمایا ہے جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے اور وہ خود شیطان تھا۔ اس ساری حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا اور دنیاوی نقصانات تو درکنار شیطان جیسے روحانیت و ایمانیت کو نقصان پہنچانے والے دشمن سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ان تمام برکات کے ساتھ ساتھ دخول جنت کا اہم ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا علی گنج مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکے گی۔ یعنی جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لے انشاءاللہ موت کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ کیوں اتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے، کیوں اتنی بڑی عظمت اور شان رکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس مالک کریم کی عظمت، جلال، قوت، ہیبت و شوکت اور جلال کا بیان ہے جو اس کائنات کا خالق
مالک ہے اور وہی اس کائنات بھر میں عبادت کے لائق ایک وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اب آپ اس کے مفہوم کو سنیں۔ ارشاد ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ ابتدا میں اللہ کریم کا ذاتی اسم گرامی اللہ ذکر کیا گیا، اس کے بعد ایک دعویٰ کیا گیا لا الہ الا ہو، اس کی ذات کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے اور اگلا سارا بیان اس دعویٰ پر دلیل ہے۔ کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک نہیں مانا جاتا جب اس کی دلیل نہ لائی جائے۔ اللہ کریم نے اپنی الوہیت، اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا دعویٰ کیا تو اس پر پوری اس آیت کریمہ کے ایسے یقینی، قطعی اور ٹھوس دلائل مہیا کیے اور ہمیں ارشاد فرمائے کہ جن کے سننے کے بعد دل و جان میں یہ بات اتر جاتی ہے کہ واقعی کائنات میں اگر کوئی الہ، معبود اور عبادت کے لائق ذات ہے تو وہ وہی ہو سکتی ہے جس کی صفات کمالیہ، جمالیہ اور جلالیہ یہ ہوں، جس کے اندر جمال و کمال کا یہ امتزاج ہو اور اس کے اندر قدرت، اختیار اور اقتدار کی اتنی پاور اور طاقت ہو۔ فرمایا لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف وہ ذات یعنی اللہ کریم۔ ساتھ فرمایا الحی القیوم، اس ذات کی صفات کیا ہیں؟ وہ خود ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ساری کائنات کو اپنی قدرت کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے، پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے اور ہر چیز کو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، جو خود ہی قائم نہیں بلکہ دوسروں کو بھی قائم کرنے کی قوت، طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اب نظام کائنات کو قائم رکھنے کے لیے آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بعض اوقات کام کرنے سے آدمی پر اونگ، اکتاہٹ، تھکاوٹ اور نیند طاری ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا وہ ذات والا صفات اتنی بلند اور عظیم ہے کہ لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ نیند کی ابتدائی کیفیت کو سنۃ کہا جاتا ہے۔ جب اونگ آتی ہے اعضاء میں کمزوری واقع ہوتی ہے، اعصاب میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے، جس سے بندے پر سستی طاری ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی ذات ایسی تمام ناقص صفات سے پاک ہے، سستی، کاہلی، کمزوری اس کے اندر نہیں، بلکہ وہ ذات کریم ان سے بالا تر ہے اور پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے احوال سے بے خبر رہے یا ان کے قائم رکھنے کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ذات پاک ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، بلندی و پستی ہو، ظلمت و نور ہو، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، فرش ہو، عرش ہو، جو کچھ بھی ہے سب اس کی ملکیت میں ہے۔ تو گویا اسی دعوے پر دلیل قائم کر دی۔ الہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مخلوق سے بے خبر نہ ہو، اس لیے اسے نیند اور اونگ نہیں آتی۔ الوہیت کے قابل وہ ذات ہے جس کے قریب کوئی کمزوری نہیں پھٹکتی، اور اس کی مالکیت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کی ہر بڑی چھوٹی چیز، مری غیر مری، نظر آنے والی نہ نظر آنے والی، تمام مخلوقات جو زمین و آسمان میں ہیں سب اس کی ملکیت میں ہیں۔ گویا وہ مالک ہے، ساری کائنات مملوک ہے۔ تو ایک مملوک مالک کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مملوک مالک کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسی دعویٰ کو مضبوط کیا گیا کہ اللہ کی ذات کے بغیر کوئی الہ،
کوئی معبود نہیں، اور کوئی اور خواہ وہ مخلوق کا کوئی بھی حصہ ہو، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، ملائکہ ہوں، وہ سارے اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ تو جب اس کی ملکیت میں ہیں تو مملوک مالک کے نہ برابر ہوتا ہے، نہ شریک ہوتا ہے، نہ سہیم ہوتا ہے، نہ اس کے ہمسر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی چیز واضح کی گئی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے ایک بڑے جلال کے انداز میں فرمایا گیا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش لا سکے، اپنی زبان کھول سکے، اس کی بارگاہ کی ہیبت، جلال، روب اور دبدبے کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی بارگاہ میں ملائکہ دیگر سارے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن سارے ملائکہ حتیٰ کہ ان کے سردار جبریل امین بھی صف بستہ عاجزانہ کھڑے ہوں گے، اور حال یہ ہوگا لا یملکون، وہ بات کرنے کی ہمت نہیں رکھیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، لا یتکلمون، کلام کرنے کی ہمت نہیں رکھیں گے، کوئی دم نہیں مار سکے گا، ساری مخلوق اس کی بارگاہ میں عاجز ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ کی عظمت، ہیبت اور جلال کو بیان کیا گیا کہ اس کے سامنے کوئی بھی دم نہیں مار سکتا، گویا سب عاجز ہیں، وہ قادر ہے، سب مملوک ہیں، وہ مالک ہے، سب محتاج ہیں، وہ محتاج الہ ہے، لیکن فرمایا الا باذن، مگر اللہ کی بارگاہ جلال میں اسے ہی شفاعت کرنے کا حق ہوگا جس کو وہ اجازت عطا فرمائے گا۔ الا باذن کہہ کر ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت ثابت کیا جنہیں اللہ نے اپنی بارگاہ سے شفاعت کی اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن انداز کس قدر جلالت آمیز ہے۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کر سکے، عندہ، اس کی بارگاہ میں، الا باذن، مگر وہ جسے اجازت عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے، وہ الہ ہے، ان کی ساری حاجتیں پوری چونکہ اس نے کرنی ہے، اس لیے اس کا علم اتنا محیط ہے کہ وہ پوری مخلوق کے پہلے حالات بھی جانتا ہے، بعد والے حالات بھی جانتا ہے، خفیہ بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، تمام احوال سے وہ باخبر ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم، اسے علم محیط حاصل ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تمام چیزوں کی جزیات کو بھی جانتا ہے، کلیات کو بھی جانتا ہے، تمام چیزوں کے مشمولات، جو چیزیں ان کے اندر ہیں انہیں بھی جانتا ہے، پھر ان کے اثرات، ثمرات، ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز کو حاوی ہے، اور اس کا علم تمام اپنی مخلوق کو حاوی ہے۔ آگے لیکن فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مگر جتنا علم وہ کسی کو چاہے اپنے علم میں سے عطا فرماتا ہے، یہ اس کی چاہت پر ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کی جلالت علمی، احاطہ یعنی محیط علم بیان کیا گیا کہ ہر چیز کا ہر وقت علم ہر انداز میں صرف اسی کی ذات کو ہے، اور اس کا علم محیط ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں۔ معبود اور الہ کے لیے ایسا ہی علم ضروری تھا، اس کو اپنی ذات کے لیے ثابت کر کے اسی دعویٰ کو مزید اس کی ایک دلیل مہیا فرمائی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے۔ یہاں کرسی سے مراد اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت و طاقت تمام زمین و آسمان پر حاوی ہے، اس کی قدرت، قوت، حکومت و سلطنت، اقتدار و اختیار زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر حاوی بھی ہے اور جاری اور ساری بھی ہے۔ وہ اپنی اسی قدرت کاملہ کے تحت
پورے عالمین کی تدبیر فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا چونکہ ان سب کو باقی وہ رکھتا ہے، لہٰذا ان کے بقا کے سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے جس قدرت کاملہ کی ضرورت ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور یہ نہ دل میں خیال جائے اتنا بڑا نظام عالم، اسے جاننا، اسے کنٹرول رکھنا، اسے باقی رکھنا، اور تمام عالمین کی چھوٹی بڑی ضروریات کو پورا کرنے سے کہیں اس پر کوئی تھکاوٹ یا مشکل پیش آتی ہو، ولا یعودہ حفظہما، اس کو نہیں تھکا سکتی زمین و آسمان، اور اس کی جملہ مخلوقات کی حفاظت اسے نہیں تھکا سکتی، وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ذات بلند و بالا ہے اور عظمتوں والی ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے اپنی اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنی مخلوق کو اپنی معرفت صفات عطا فرمائی کہ اللہ کریم کی ذات کتنی کامل ہیں، تو واضح بات ہے جب اس کی صفات کمال کو ہم بار بار پڑھیں گے، اگر ہم آیت الکرسی کو توجہ سے ان معانی کو سامنے رکھ کر بار بار پڑھیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کریم کی محبت، اللہ کریم کے لیے عاجزی، اللہ کریم کے لیے انتہائی انابت اور خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اور یہی ایک بندے کا کمال ہے کہ اس کے دل میں اپنے خالق و مالک کی عظمت، کبریائی اور جلالت کا نقش جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہوگا، اور جتنا عاجز ہوگا اتنا بہترین بندہ ہوگا، اور جتنا بہترین عبد اور بندہ ہوگا اتنا ہی اللہ کریم اسے اپنی مہربانی اور نوازشات سے زیادہ نوازیں گے۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں انتہائی قابل توجہ ہیں کہ ایک مقام پر فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر وہی کر سکے گا جسے اللہ اذن عطا فرمائے گا۔ تو گویا جہاں اسلام کے عقائد میں یہ صداقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ بارگاہ ہیبت و عظمت و جلال ہے، وہیں پر فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری جلالت شان بیان کرتے ہوئے میرے ان بندوں کی عظمتوں کا انکار کیا جائے جنہیں میں نے خود عظمت شفاعت عطا فرمائی ہے، جنہیں میں نے خود اذن شفاعت عطا کیا ہے۔ ان کو شفاعت کرنے کا اذن، اب ملائکہ کو شفاعت کرنے کا اذن اللہ نے عطا فرمایا، انبیاء کرام کو شفاعت کا اذن خود اللہ نے عطا فرمایا، اسی طرح صالحین امت کو اللہ کریم اذن شفاعت عطا فرمائیں گے۔ تو گویا اللہ کی توحید کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ محبوبان خدا کی عزت، عظمت اور کمال کا انکار کیا جائے جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، بلکہ اس کا اقرار بھی اسی طرح عین ایمان ہے جیسے خود اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کو ماننا عین ایمان ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اللہ کے علم محیط کو کوئی بھی نہیں اس کا احاطہ کر سکتا مگر الا بما شاء، مگر جتنا اللہ جس کے لیے چاہے۔ اب اللہ کریم نے اپنے بندوں کو علم عطا فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے ملائکہ کو غیب کے بہت سی چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے جس کے تحت وہ سارے معاملات دنیا اور نظام کائنات میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے انبیاء کرام کو بھی اپنی بارگاہ خاص سے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی شایان شان نہیں کہ وہ اپنے علم غیب پر کسی کو مطلع فرمائے مگر جسے اپنے رسولوں میں سے وہ چن لے۔ تو گویا یہ عقیدہ رکھنا جہاں ضروری ہے کہ اللہ کا علم محیط ہے، وہاں یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو خاص علوم عطا فرمائے ہیں، اور بہت سے امور
امور غیبیہ اللہ کریم نے اپنے سارے نبیوں کو عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ ہمارے آقا و مولا حضور سید و سرور حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علوم عطا فرمائے، اور بہت سے غیوب سے مطلع فرمایا، جس کا بیان بہت سی احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سورہ مبارکہ سے انتہائی محبت رکھتے ہوئے اس کے تمام مضامین پر اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل ہم اللہ کریم کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔